تو بس اس بات کا خیال رکھیں کہ صبح سے لے کے رات تک ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور کوئی کام نہ خلاف سنت کرنا ہے نہ خلاف سنت ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا، اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سمجھانا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی محبوبہ بیوی ہو اور ہماری آنکھوں کے سامنے سنت توڑے؟ اتنا محبوب بیٹا ہو اور آنکھوں کے سامنے سنت کے ساتھ یہ مذاق کرے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو سنت کا عاشق وہ ہوگا جو اپنے گھر کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کا گلشن بنا دے گا۔ گھر کے سب افراد سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے، ایک ایک عمل سنت کے مطابق کرنے والے۔ یاد رکھنا، قیامت کے دن اگر ہم نے جا کر عرض کیا اللہ آپ کے نبی علیہ السلام کے امتی آ گئے ہیں، اور رب کریم نے صرف ایک کوسچن پوچھا کہ تم نے ایک ایسے وقت میں زندگی گزاری جب لوگ اپنی چیزوں کا تعارف کرواتی تھی۔ آج کل تو ایڈورٹائزمنٹ کا زمانہ ہے، جو پروڈکٹ کوئی بنائے پوری دنیا میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے، لوگوں کو بتایا جاتا ہے دیکھو ہمارے پاس یہ ہے۔ لوگوں نے اپنی چیزوں کا تعارف کروایا، چھوٹی سی بڑی چیز کا، کمپیوٹر کو دیکھو، آج سیل فون کو دیکھو، یہ کچے اور پکے مکان میں پہنچ گئے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے دروازے پہ جو دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ان کی جیبوں میں بھی سیل فون کی ٹون بج رہی ہوتی ہے۔ تو سوچئے لوگوں نے اپنے تانبے کو بھی اپنا سونا بنا کے دکھا دیا۔ اب میرے محبوب کے امتی ہو، تمہارے ہاتھ میں تو تھا ہی سونا، تم نے کیا سنت کا تعارف کروایا؟ تم نے کس کو سنت کا عاشق بنایا؟ تم نے کس کے دل میں سنت کی اہمیت پیدا کی؟ اگر یہ کوسچن پوچھ لیا گیا میرے دوستو، اس دن ہماری جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ ہم پروو نہیں کر سکتے کہ نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے باوجود ہم سنت کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھ کے پھر کیسے اطمینان سے رہ جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو جینا دوبھر ہو جائے ایسے معاملے۔ تو سنت کی محبت سیکھیے، اور اس وقت جب کہ آج دنیا اپنی چیزوں کا تعارف کروا رہی ہے، ہم کلمے کا تعارف کروائیں، قرآن کا تعارف کروائیں، اسلام کا تعارف کروائیں، محبوب کے اخلاق کا تعارف کروائیں، محبوب کی سنتوں کا تعارف کروائیں، اور لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو تم قیمتی متاع کو چھوڑ کے کس ڈلتی چھاؤں کے پیچھے بھاگتے جا رہے ہو۔ آج ہم میں سے ہر بندے کے اوپر یہ ضروری ہے کہ وہ دین کی محنت کی کسی نہ کسی شکل میں لگ کر زندگی گزارے۔ جو نہیں گزارے گا قیامت کے دن اس کو نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے وقت رویا کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اتنا لمبا سجدہ فرماتے تھے کہ عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں مجھے گمان ہونے لگتا کہ کہیں روح مبارک پرواز تو نہیں کر گئی، تو میں پاؤں کے انگوٹھے مبارک کو پکڑ کے ہلاتی تھی کہ زندگی کے آثار تو ہیں۔ اتنا لمبا سجدہ، رب امتی رب امتی رب امتی، نبی علیہ السلام امت کے لیے روتے رہے، حالانکہ نبی علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا آپ کے بعد آپ کی آنے والی اولاد کے اوپر مشکل وقت آئیں گے، حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے حدیث میں بتلا دیا کہ میرے اس نواسے کے ساتھ میرے بعد یہ ہونے والا ہے۔ نبی علیہ السلام نواسوں کے بارے میں نہیں روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پہ مشکل وقت آئے، آپ نے یہ نہیں کہا میری زینب کا کیا بنے گا، میری فاطمہ کا کیا بنے گا۔ نبی علیہ السلام اگر روئے تو کس کے لیے روئے؟ امتیوں کے لیے روئے۔ اور آج امتیوں کا یہ حال ہے، اپنے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی سنتوں کو توڑتے ہیں، آنکھیں نہیں دیکھتی، دماغ نہیں سوچتا کہ میں نے کس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو توڑ دیا ہے۔ آج ہماری بے حسی کا یہ عالم ہو گیا ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ تھے، کثرت سے درود شریف پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ہر ہفتے
1,00,000 درود شریف پڑھ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ اور ہدیہ بھیجتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ انہوں نے خواب میں نبی علیہ السلام کو دیکھا۔ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک میں نے چھل نہیں دیکھا، زخمی دیکھا۔ میں نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو زخم کیسے لگے؟ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زخم مجھے غیروں سے نہیں، مجھے اپنوں سے لگے۔ تم تو غیروں کی بات کرتے ہو، ہم نے اپنے بھی آزمائے ہیں۔ لوگ کانٹوں سے بچ نکلتے ہیں، ہم نے پھولوں سے زخم کھائے ہیں۔ مجھے گلہ نہیں قریش مکہ کے ساتھ، یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ وہ تو کافر تھے، انہوں نے میرے اوپر اوجڑی ڈالی، انہوں نے طائف کے شہر میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 9 سال کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کا سب سے اذیت ناک دن؟ فرمایا عائشہ 9 سال گزر گئے، طائف میں جو میرے ساتھ سلوک کیا گیا مجھے آج تک نہیں بھولتا۔ تو کافروں نے یہ سب کچھ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا گلہ نہیں فرما رہے، وہ تو کافر تھے، ان کو تو شناخت ہی نہیں تھی، بے قدرے تھے، ان سے کیا گلہ کرنا؟ گلہ تو ان سے ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، سنت کی شان کو جاننے کے باوجود اپنے ہاتھوں سے پھر توڑتے ہیں، پھر بے حس بن جاتے ہیں، احساس ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کیا کیا۔ تو اس لیے قیامت کے دن اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم تو کلمے کو پڑھنے والے تھے، میری سنت کو جاننے اور ماننے والے تھے، تم نے کیوں اپنے ارادے کے ساتھ اس سنت کو جو ہے وہ محفوظ نہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا؟ ہم قیامت کے دن کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ چنانچہ ایک چھوٹا سا بچہ، اس کو یہ بات سنائی گئی جس کی عمر 7 سال تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے پہ گویا زخم پڑتا ہے، جو امتی سنت کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس بچے کے دل میں محبوب کی محبت تھی، اس کے بعد اس کی یہ کیفیت بن گئی، کھانا کھاتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، لباس پہنتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے، سوتے ہوئے پوچھتا امی سنت کیا ہے۔ اگر 7 سال کے بچے کو محبوب کے ساتھ ایسی محبت ہے، اللہ نے قیامت کے دن پوچھ لیا او میرے نبی کے وارثو، او علماء، او طلباء، ورثۃ الانبیاء بننے کی تو بڑی تمنا رہی، تمہارے دل میں کیوں سنت کی اتنی محبت نہیں تھی؟ تو ہم قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا جواب دے سکیں گے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوچھیں گے میری سنتیں ذبح ہوتی تھیں، تم چین کی نیند گھروں میں سوتے تھے، تمہاری بیوی سنت کے خلاف کام کرتی تھی، زبان نہیں کھلتی تھی، بیٹا سنت توڑتا تھا، بیٹی سنت توڑتی تھی، تم محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھتے تھے، کیا میرے محبوب کی سنتی کی کوئی ویلیو تمہاری نظر میں نہیں تھی؟ کیوں آ گئے ہو آج اس محبوب کی شفاعت لینے کے لیے اور ان سے شفاعت طلب کرنے کے لیے؟ اگر قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھ لیا ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے جس سے وفا کرنی تھی اس سے تم نے جفا کی، اور جن سے تمہیں جفا کرنی چاہیے تھی ان غیروں کے طریقوں سے تم نے وفا کی۔ کوئی تو ہوتا آج کے زمانے میں جو سنت کے ٹوٹنے پہ وہی کہتا جو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، مگر آج تو وہ کیفیت ہی نہیں۔ کسی غم گسار کی محنتوں کا عجیب میں نے سلا دیا، جسے میرے غم نے گھلا دیا اسے میں نے جی سے بھلا دیا، میں تیرے مزار کی جالیوں کی ہی مدحتوں میں مگن رہا، تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، میرے مہرباں تیرا شکریہ بھلا کس زبان سے کروں ادا، میری زندگی کی اندھیری شب میں چراغ فکر جلا دیا۔ جن کے ہم پر احسانات ہیں، جنہوں نے اللہ تک پہنچنے کا راستہ دکھایا، جنہوں نے دل کو منور کرنے کا طریقہ سمجھایا، جو محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہیں، آج ہمیں
ان کے طریقوں کے ساتھ وفا کرنی چاہیے اور ان کو اپنے سر سے لے کے پاؤں تک اپنے جسم کو اس سے مزین کرنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضری ہو، محبوب گلہ نہ فرما سکیں تو نے میری سنت کا لحاظ کیوں نہ کیا۔ ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے، کاروباری لوگوں کو، باپ کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، ماں کا دل دکھاتے جھجکتے ہیں، امی کا دل کہیں ٹوٹ نہ جائے، دکھی نہ ہو جائے۔ ارے باپ کا دل دکھاتے تو اتنا دکھتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ دل میں اتنا بھی نہ رہا جتنا ایک باپ کا ہوتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو ماں باپ اپنی جان سے بھی زیادہ بندے کو محبوب ہونے چاہیے، اور بسا اوقات تو حال یہ ہوتا ہے کہ سنت کو توڑ دینا یا چھوڑ دینا تو ایک الگ بات رہ گئی، کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یونیورسٹیوں اور کالجوں کے رہنے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، خود کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور محبوب کی سنت کو دیکھتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب قیامت کے دن پہنچے تو محبوب فرمائیں گے سحقن سحقا، چلے جاؤ دور چلے جاؤ، تم میری سنتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ یاد رکھنا کافر نبی علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، آج کے روشن خیال یا تاریخ خیال وہ نبی علیہ السلام کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بات تو ایک ہی جیسی ہے، کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کیسے نصیب ہوگی اگر انہوں نے اللہ کے سامنے یہ بات کہہ دی، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ یہ میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو پشت پیچھے ڈال دیا تھا، تو بتائیے کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ آج وقت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نظر میں پسند آ جائے، اللہ رب العزت ہم سے محبت کرنے والے بن جائے۔ ہم نے تو دنیا میں دیکھی ہیں مثالیں کہ ماں اس کو کہو نا کہ یہ تمہارے بچے کی فوٹو ہے، ذرا اس کو آگ میں ڈال دو، وہ کہے گی میں اس کو آگ میں تو نہیں ڈالوں گی، کسی اور طریقے سے اس کو ضائع کر سکتی ہوں، آگ میں نہیں ڈالوں گی، میرے بیٹے کی تصویر ہے۔ اگر ماں محبت کی وجہ سے بیٹے کی تصویر کو آگ میں ڈالنا پسند نہیں کرتی تو کیا سمجھتے ہیں قیامت کے دن جو نبی علیہ السلام کی شکل و شباہت لے کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، کیا اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو جہنم میں بھیج دیں گے، جہنم کی آگ میں جلا دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پتہ چلے گا کہ سنت کے ظاہر پر بھی عمل کرنے کا درجہ کیا تھا۔ ہم اتنا تو کہہ سکیں گے تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ہم اتنا تو کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت کو اپنے دل کے اندر اہمیت دینی شروع کر دیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تکالیف اٹھائیں امت کی خاطر۔ یاد رکھیں کوئی ماں اپنے اولاد کی خاطر 23 سال نہیں روتی، کوئی باپ بچے کی خاطر 23 سال نہیں روتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کی خاطر 23 سال تک روتے رہے، اور حتیٰ کہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ جب ملک الموت آئے اور عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ملک الموت پوچھ کے بتاؤ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا میرے محبوب کو تسلی دے دو، تمہارے بعد تمہاری امت کو ہم لاوارث نہیں چھوڑیں گے۔ محبوب کو جب تسلی دی گئی فرمایا اب میں اللہ سے ملنے کے لیے تیار ہوں۔ محبوب کو تو امت سے اتنی محبت ہو اور ہمارا حال یہ ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو کچھ سمجھے ہی نہ، صبح و شام اس کو توڑتے پھریں اور احساس بھی نہ ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ آج اس بات کا عہد کر لیجئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو اپنائیں گے، پوری زندگی سنت کے مطابق ڈھالیں گے، حتیٰ کہ جب ہماری موت کا وقت آئے اور ملک الموت ہمارے پاس آئے، جس عضو کا ٹٹولے
सुन्नत नबवी से मुज़य्यन नजर आए, अगर दिल को टटोले इश्क नबवी से भरा नजर आए, दिमाग को टटोले तो इल्म नबवी से लबरेज नजर आए, ऐसी कैफियत में हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर क़यामत के दिन पेश होंगे। अल्लाह ताला हमारी इस हाज़री को और सुन्नत की इत्तिबा को अल्लाह ताला कबूल फरमा ले और हमें भी अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा ले। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ से पहले बताया गया था कि कुछ अहबाब ऐसे हैं जो तौबा ताइब होना चाहते हैं, आज तक जो सुन्नतों के खिलाफ अमल करते रहे उस पर सच्ची तौबा करना चाहते हैं, बैत भी होना चाहते हैं, तो ये आजिज़ तौबा के कलिमात पढ़ाएगा। सच्चे दिल के साथ ज़िंदगी के पिछले सब गुनाहों से सच्ची पक्की तौबा कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। ये कलिमात सच्चे दिल के साथ पीछे पीछे पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि इक़रारुम बिल्लिसानि व तस्दीक़ुम बिलक़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। चंद मामूलात सुन लीजिए जिनको आप अगर बाकायदगी से करेंगे तो अल्लाह ताला दिल को मुनव्वर फरमाएंगे, अपनी मोहब्बत से दिल को लबरेज फरमाएंगे। 100 मरतबा दुरूद शरीफ सुबह शाम पढ़ना, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना, रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत करना, चलते फिरते दिल में अल्लाह ताला का ध्यान रखना और रोज़ाना सुबह शाम 10-15 मिनट ज़िक्र कल्बी यानी मुराकबा करना। मुराकबे का तरीका यह है कि जब आप नमाज पढ़ के फारिग हों तो थोड़ी देर के लिए ज़ाहिर की आंखों को बंद कर लें, मन की आंखों को खोल लें और ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत आ रही है, मेरे दिल में सिमा रही है, दिल की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल अल्लाह 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 ये मेरा दिल बोल रहा है। ज़बान से नहीं पढ़ना, सांस से कुछ नहीं करना, जिस्म को हरकत नहीं देनी, चुपचाप रिलैक्स बैठने। जैसे कैसेट पे तिलावत हो रही होती है तो आप कितने आराम से सुन रहे होते हैं, तवज्जो इसी तरह मुतवज्जे होकर ये सुनना है कि दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आ रही है। शुरू में नहीं आएगी लेकिन बैठे रहने से अना इंद ज़न्नि अब्दी भी, अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक मामला कर देता हूँ। तो वाकई एक वक्त आता है कि बंदे को एक इदराक होना शुरू हो जाता है। ये ऐसी कैफियत है कि फिर दिन रात सुबह शाम बंदे की रहती है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक है जो हर वक्त वो बंदा सुन रहा होता है, अल्लाह 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 अल्लाह। इसको जिक्र कल्बी, जिक्र खफी, जिक्र सिर्री, जिक्र खामिल, हदीस पाक में ये 4 अल्फाज आए हैं। इसको फरिश्ते भी नहीं सुन सकते, या करने वाला जानता है या जिस परवरदिगार का जिक्र हो वो परवरदिगार जानता है। और शेख हदीस रहमतुल्लाह फरमाते हैं फ़ज़ाइल ज़िक्र में कि ये लिसानी ज़िक्र से 70 गुना ज़्यादा फजीलत है। तो इसलिए इस ज़िक्र को हम अपनाएं और फिर इसकी बरकतें देखें। सादा सी मिसाल ये है कि आप सेल फोन पर रोज़ाना बातें करते हैं तो उसकी बैटरी डाउन हो जाती है। अब रोज़ शाम को आप चार्जर के साथ लगाते हैं,
اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے، فون بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم روزانہ جو کام کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، تو دل کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ شام کو آ کے اس دل کو بیٹری چارج کرنے کے لیے چارجر کے ساتھ لگائیں۔ تو یہ جو تصور ہوتا ہے نا اللہ کی رحمت آ رہی، تو اوپر سے وہ بجلی آتی ہے بزرگوں کے اس تار کے ذریعے سے، اور دل کو پھر یہ چارج کر دیتی ہے، تو انسان کی کیفیت اچھی رہتی ہے، نمازوں کی کیفیت، سنتوں کا اہتمام، یہ سب چیزیں انسان کی اچھی رہتی ہیں۔ اس لیے چند منٹ روزانہ صبح و شام اپنے دل کی بیٹری کو چارج کرنے کے لیے بھی لگا لیا کریں، اور نہیں تو جب چارجر پہ فون لگائیں تو اس وقت بیٹھ کے دل کو بھی چارج کر لیا کریں۔ مگر وہ تو لگاتے ہیں 2-2 گھنٹے، کئی لوگ سوتے ہوئے چارجر پہ لگا دیتے ہیں، 2-2 گھنٹے فون لگا رہتا ہے چارجنگ پہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ 15 منٹ ہی صحیح، 20 منٹ ہی صحیح، مگر کوشش کیجئے کہ اس کی برکتیں ہیں کیسی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ ابھی دعا سے پہلے چند منٹ کے لیے اس کی مشق کر لیں۔ جہاں حضرات بیٹھے ہیں تھوڑی دیر آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کوئی دنیا ہے میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ رب العزت کی یاد میں ڈوب جائیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ ہواؤ ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے کریم آقا، ہماری جسمانی بیماریوں کو دور فرما، روحانی بیماریوں کو دور فرما. علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما، عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما، مرضوں سے محفوظ فرما، ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما. اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں، من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں، ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں، ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں، ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے، اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو، اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا اور قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اے اللہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما. اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے معاف کر دیا. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریم تھے، انہوں نے قریش مکہ کو فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اور آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے. اللہ آپ نے قرآن میں جا بجا شان کریمی کے تذکرے کیے ہیں. اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. اللہ فرما دیجئے، اللہ فرما دیجئے، خطاؤں کو بخش کر دیے. اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا، سنتوں کو توڑا، ہم بے حس بنے رہے. اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما دیجئے. اے کریم مہربانی کا معاملہ فرمائیے. اللہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جب بھیجا تھا، فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اس سے نرم گفتگو کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا. اللہ وہ فرعون جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، آپ اس کے ساتھ تو نرمی کے معاملے کا حکم فرماتے ہیں. اللہ یہ مسجد میں جتنے لوگ موجود ہیں، یہ سجدے میں سر ڈال کے سبحان ربی الاعلی کی گواہیاں دیتے ہیں. اللہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما لیجیے، اللہ نرمی کا معاملہ فرما دیجیے. اللہ آج گناہ معاف فرما دیجیے، قلم پھیر دیجیے میرے مولا، گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیجیے، سر سے گناہوں کے بوجھ ہٹا دیجیے. اللہ مہربانی کا معاملہ فرمائیے، آئندہ نکوکاری پرہیزگاری کی نئی زندگی عطا فرما دیجیے، سنت کی محبت عطا فرما دیجیے، نبی علیہ السلام کی محبت دلوں میں اتار دیجیے.
دیجئے، اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ اے کریم، آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے تو آپ فضیل بن عیاض کو ڈاکوؤں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر اٹھتی ہے بشر حافی کو دنیا کے شراب خانے سے نکال کے اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں۔ آپ کی رحمت کی نظر پڑتی ہے جنید بغدادی کو دنیا کی پہلوانی سے نکال کے اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں۔ اے اللہ، ایک ایسی رحمت کی نظر ہم پر بھی تو ڈال دیجئے۔ اللہ، وہ تو شراب خانے میں تھے اور یہ تیرے بندے تو مسجد میں آئے بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے بیٹھے ہیں۔ اللہ کرم کر دیجئے، اللہ کرم کر دیجئے۔ اللہ، کوئی مندر سے نکل کے جہنم میں جائے اس پہ تو کوئی افسوس نہیں، افسوس تو اس پہ ہے جو مسجد میں آیا پھر وہ قبول نہ ہوا اور مسجد سے نکال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اللہ، مسجد سے نکل کے جہنم نہیں جانا چاہتے، معاف کر دیجئے، اللہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ، دنیا کا فقیر جو روٹی مانگتا ہے وہ ایک دروازے سے نہ ملے دوسرے پہ جاتا ہے، نہ ملے تیسرے پہ جاتا ہے، اس کو تو خالی جانے کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ اللہ، معاملہ تو ہمارا ہے جن کے سامنے ایک ہی دروازہ ہے، جو آپ کے دروازے سے خالی اٹھتا ہے وہی تو بدبخت ہوتا ہے۔ اللہ، شقی بننے سے بچا لیجئے۔ اللہ، آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہتے، اللہ دروازے کھول دیجئے، دامن بھر دیجئے، نیک امیدوں کو پورا کر دیجئے، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا، فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جن احباب نے اس عاجز کو محبت کے ساتھ یہاں بلایا، اللہ ان کے بدلے ان کے دلوں میں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ دور قریب سے جو مہمان آئے، مقامی لوگ آئے، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اللہ، قیامت کے دن اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام عطا فرما۔ اللہ، ہم ایسے وقت میں پیدا ہوئے ہیں کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے۔ میرے مولا، بڑی دل کی تمنا ہے اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جسے آپ نے واللیل کہا، مگر جب قرآن پڑھتے ہیں تو خوف آتا ہے۔ آپ نے بتلا دیا میں قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اندھا کھڑا کر دوں گا۔ اللہ، اگر ہمیں اندھا کھڑا کر دیا گیا، ہم دنیا میں بھی دیدار سے محروم رہے، آخرت میں بھی دیدار سے محروم رہیں گے۔ اللہ، دوہری محرومی سے تو بچا لینا، اللہ دوہری محرومی سے تو بچا لینا۔ اللہ، دنیا میں نہیں دیکھ سکے، آخرت میں تو دیدار عطا فرما دینا، ان کے جھنڈے کے نیچے حاضری کی توفیق عطا فرما دینا، جنت میں ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما دینا، اور ان کا اللہ شفاعت عطا فرما دینا۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لینا۔ صلی اللہ تعالی، اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ لوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما۔ اللہ، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی اللہ قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ میرے مولا، ایام حج تو شروع ہو چکے، اے اللہ شہر موسم حج شروع ہو چکا، اے اللہ وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں احرام باندھ کے چلتے ہیں، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے جو ہے وہ دعائیں مانگتا ہے، کوئی حجر اسود کے بوسے لیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پہ سجدے کرتا ہے، کوئی لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی حاضری قبولیت والی بار بار نصیب فرما دیجئے۔ ربنا، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔